بیسکلی وہ اسٹیبلش ہوا اکتوبر 2003 میں اور 2007 میں اس کی رجسٹریشن ہو چکی ہے. اس وقت تک آلموسٹ ہم 46 پروجیکٹس کمپلیٹ کر چکے ہیں اور 7 پروجیکٹس ہماری آن گوئنگ ہیں. اور جن سیکٹرز میں ہم کام کر چکے ہیں واٹر اینڈ سینیٹیشن, ہیلتھ, ایجوکیشن, نیوٹریشن اور لائیولیہوڈ, ایمرجنسی ریلیف, ان سیکٹرز میں ہم کام کر رہے ہیں اس ٹائم. بیسکلی یہ جو نیٹ ورک آج بنی ہے واٹر اینڈ سینیٹیشن نیٹ ورک کوئٹہ بیسڈ ایک نیٹ ورک ہوگی جو کہ سینیٹیشن کے حوالے سے جو مسائل ہیں کوئٹہ کے اندر ان کو ہائی لائٹ کرنے کے حوالے سے ہے, اور ساتھ میں جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں, جو پلانز ہیں, ان کو ہم ریویو کریں گے, دیکھیں گے کہ کہاں پہ پالیسی میں گیپ آ رہا ہے یا امپلیمنٹیشن میں گیپ آ رہا ہے, تو ان کو ہم اجاگر کریں گے میڈیا کے تھرو, مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے. اور یہ نیٹ ورک جو ہے بنی ہے مختلف سول سوسائٹی آرگنائزیشنز اور مختلف طبقہ فکر کے لوگوں کے اوپر مشتمل ہے یہ نیٹ ورک. اس میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ایک انکلوزیو قسم کا نیٹ ورک ہم نے بنایا ہے جس میں میڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں, جس میں سول سوسائٹی کے ادارے بھی شامل ہیں, جس میں منارٹیز کی نمائندگی بھی ہے, ڈسیبل جو لوگ ہیں ان کی بھی نمائندگی ہے. سب لوگوں کی ہم نے کوشش کی ہے کہ اس میں نمائندگی ہو تاکہ سب کے جو مسائل ہیں ان کو بہتر طریقے سے ڈسکس کیا جا سکے. یہ نیٹ ورک آگے جو اس کا مینڈیٹ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہم مل کر پہلے جو انفارمیشن ہے, جو فیکٹس ہیں وہ اکٹھے کریں گے, اور اس فیکٹس کی بنیاد پہ پھر ہم گورنمنٹ کے ساتھ ایڈوکیسی کریں گے, گورنمنٹ کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اپنی پالیسیز میں مثبت تبدیلیاں لائے, بہتر تبدیلیاں لائے. کیونکہ آج کل دنیا میں اسی حوالے سے واٹر اینڈ سینیٹیشن کے حوالے سے بہت اچھے پریکٹسز سامنے آئے ہیں جن کی وجہ سے وہاں کے جو سینیٹیشن کی سچویشن ہے وہ کافی امپروو ہوئی ہیں, اور وہ لو کاسٹ جو میکانزم کے تحت وہ کر رہے ہیں ان چیزوں کو. اس میں گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہے, اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انوالو کیا جا سکتا ہے, اس میں جو عام لوگ ہیں کمیونٹی وہ خود بھی اسٹیک ہولڈر ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور اس میں کام کر سکتے ہیں. تو جو گورنمنٹ سالانہ کروڑوں روپے سینیٹیشن کے حوالے سے, نالیوں کے بنانے کے حوالے سے خرچ کر رہی ہے, وہ ان پیسوں کو بچا سکتی ہے اگر وہ ان میکانزمز کو اڈاپٹ کر لے, جن میں سے ایک جو ہے سٹی وائڈ انکلوزیو سینیٹیشن کا سسٹم ہے. اسی طرح سے جو ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں وہ اگر لگائے جائیں پانی کو دوبارہ ٹریٹ کرنے کے لیے, یا جو ویسٹ ہے خاص کر جو سلج ہے, سلج مینجمنٹ کے حوالے سے جو واش رومز کا, لیٹرینز کا جو فضلہ آتا ہے اس کو بھی دوبارہ سے کارآمد بنایا جا سکتا ہے. اسے دوبارہ فیکٹریز کے اندر ڈال کے اس میں سے فرٹیلائزر بھی بنائی جا سکتی ہے, بایو گیس بھی جنریٹ کی جا سکتی ہے. تو مختلف آپشنز موجود ہیں جس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے. انوویٹیو آئیڈیاز کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اور جو ہمارے لوگ ہیں وہ اور جو سول سوسائٹی ہے سارے مل کر اس طرح کے انیشیٹوز لیں تاکہ ہم ان مسائل پر قابو پا سکیں. دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت پہلے لاچ ہونا چاہیے تھا اور وقت کی ضرورت ہے. کوئٹہ شہر میں ایسی جو ہے نا ہم مختلف بیماری, مختلف ایشوز اور سیوریج سسٹم اور ڈرنکنگ واٹر کے حوالے سے ہم زندگی میں یا آئے دن روزمرہ زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ایشوز کا سامنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہوپ نے انٹرنیشنل این جی او کے ساتھ, ادارے کے ساتھ مل کر یہ جو پروجیکٹ لانچ کیا ہے اور اس کو جلدی جو ہے نا اس پر جو 2 سال تک میرے خیال میں یہ کام کریں گے, اور گورنمنٹ سمیت سوشل سیکٹر اور جو ہے نا میڈیا اور پی ڈبلیو ڈیز اور باقیوں کو انوالو کر کے کوئٹہ شہر کے اندر جو پانی کے جو سیوریج کے مسائل ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ باقی چیزوں پر بھی کام کریں گے. اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ بینگ اے میڈیا پرسن اور سول سوسائٹی اس کو اجاگر کرے. اور میں ہمیشہ ہر جگہ ایک چیز کا ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کوئی بھی ایڈوکیسی ہو, کوئی بھی کام ہو, اس میں آپ مقامی زبانات کا استعمال کریں, کیونکہ عام بندے کو سمجھانے کے لیے. اور یہ جو آج کے مسائل ہیں یہ عام بندے کے, کسی گھر کے اندر ہو, کسی گلی کوچے میں ہو, کسی محلے یا اسکول لیول پر ہو, یہ جو ہے نا عام مڈل کلاس بندوں کے مسائل ہے, کیونکہ ایلیٹ کے پاس یہ ایشوز نہیں ہوتے. تو آپ جو ہے نا ان کو سے جب ہائی لائٹ کریں گے تو آنے والے دنوں میں ہمارے بہت سے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے اور بہت سی بیماریوں سے بھی ہم بچ سکتے ہیں. جی, میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہوپ آرگنائزیشن کا اور اس کے ساتھ ساتھ بل اینڈ میلنڈا گیٹ فاؤنڈیشن کا اور فانسا کا, اور یہاں پر ہوپ آرگنائزیشن کے جو منتظمین ہیں ان کا سی او ہے کریم بلوچ صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہیڈ آف پروگرام گلخان نصیر صاحب کا.
اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر مختلف جتنے بھی آرگنائزیشن کے ممبرز یہاں پر آئے تھے اور ایک ڈیموکریٹک طریقے سے انہوں نے جو ہے آج کی جو الیکشن کروائی اور اس میں جتنے بھی پارٹیسپینٹس تھے آرگنائزیشنز تھے انڈیویجولی انہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا, مجھے ایز اے صدر یہاں پر انہوں نے سلیکٹ کیا. اس کے بعد پھر یہ کہ ایک ڈیموکریٹک طریقے سے جنرل سیکرٹری اور اس کے ساتھ ایگزیکٹو ممبرز سلیکٹ ہو گئے. تو انشاءاللہ تعالی امید کرتے ہیں کہ اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں اس پروجیکٹ کے واٹر اینڈ سینیٹیشن کے حوالے سے یہاں پر کوئٹہ میں اور بلوچستان میں ایک طرف سے انشاءاللہ ہم لوگ ایڈوکیسی کریں گے, دوسری طرف سے جو ہے شعور اور آگاہی پھیلائیں گے, اور امید کرتے ہیں کہ یہ 2 سال کے لیے نیٹ ورک بنا ہے اور یہ پروجیکٹ 2 سال کے لیے یہاں پر بلوچستان میں اس میں اس کے انشاءاللہ تعالی آج پہلا دن ہے. ہم آخر میں جب اٹھیں گے, آخر میں جب دیکھیں گے تو ایک اچھا خاصا چینج کوئٹہ میں ہمارے جتنے بھی دوست ہیں ان کی طرف سے آپ کو نظر آ جائے گا. ایک دفعہ پھر میں ان اداروں کا سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حلف اٹھاتی ہوں کہ میں واٹر اینڈ سینیٹیشن نیٹ ورک کوئٹہ کے ممبر کی حیثیت سے نیٹ ورک کی تمام اغراض مقاصد تسلیم کرتا ہوں اور ان پر رضاکارانہ طور پر عمل درآمد کرنے کا پابند رہوں گی. میں نیٹ ورک کی تمام پروگراموں میں وسیع تر عوامی مفاد میں ہر وقت سرگرمی کے ساتھ حصہ لیتا رہوں گی اور نیٹ ورک کے تمام فیصلوں کا پابند رہوں گا. پاکستان زندہ باد. اس میں 3 امیدوار سامنے آئے, بہرام بلوچ, ضیاء بلوچ اور سرسنگی بہرام لیڈی. انہوں نے اپنی یہاں پر ظاہر کی کہ بھی ہم اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں, اس کی صدارت لینا چاہتے ہیں. تو اس کے بعد اس کی باقاعدہ طور پر الیکشن کی طرف گیا. پھر یہ کہ ان کو موقع دیا گیا پارٹیسپینٹس کو بھی, جو کینڈیڈیٹس ہیں کہ وہ چنیں اپنے, اگر کہ وہ تینوں کینڈیڈیٹ ایک ساتھ مشاورت سے اگر کہ اس کو ایک دوسرے کے حق میں بیٹھیں گے تو پھر وہ چیزیں آگے جائیں گے. تو پھر اس کے بعد بہرام لیڈی نے بہرام بلوچ سے بھی ریکویسٹ کیا, ضیاء بلوچ سے بھی ریکویسٹ کیا. تو بہرام بلوچ نے جو ہے وہ اپنا بڑا دل دے کر انہوں نے جو ہے رکھ کر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بہرام لیڈی کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں. اسی طرح سے ضیاء بلوچ نے بھی بہرام لیڈی کے حق میں دستبردار ہوئے. تو یہ ایک تھرو ایک ڈیموکریٹک پروسیس سے یہ نیٹ ورک کا جو ہے آج جو ہے ایک ہو گیا, نیٹ ورک بن گیا. اور واٹر اینڈ سینیٹیشن نیٹ ورک ہے کے نام سے, اور یہ پورے 2 سال کے لیے یہاں پر بلوچستان میں خاص کر کوئٹہ میں ایڈوکیسی کے حوالے سے کام کریں گے ہوپ آرگنائزیشن کے ساتھ, اور ان کی جنرل سیکرٹری بھی ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایگزیکٹو باڈی ہوگی. تو یہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ تھا جو میں بتانا چاہوں. تو اس میں یہ کہ جو اس کے اغراض و مقاصد ہمیں بتائے گئے تھے, تو انہی اغراض و مقاصد کو لے کر انشاءاللہ تعالی میں مجھے میرے اوپر یہاں جتنے بھی آرگنائزیشنز نے انڈیویجول نے اعتماد کیا اور مجھے یہاں پر آگے لایا. تو اس کو ہوپ آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اغراض و مقاصد کو پورا کریں گے. اور ایک جو انڈیا اور بنگلہ دیش میں جو واٹر اینڈ سینیٹیشن کے حوالے سے زبردست کام ہوا ہے, تو ہم یہ ثابت کریں گے اس نیٹ ورک کے تھرو سے کہ ہم بھی کوئٹہ اور بلوچستان اور پاکستان بھی کسی سے کم نہیں ہیں. ہم بھی اپنے جو یہاں کے جو واٹر اینڈ سینیٹیشن کی جتنے بھی ایشوز ہیں اس کو ہم لوگ اس نیٹ ورک کے تھرو سے حل کریں گے. آج ان کا پہلا دن ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس کے مختلف جو ریویو میٹنگز کریں گے, اس کے علاوہ کوارٹرلی میٹنگز کریں گے. اس کو آپ کے سامنے شیئر کرتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے, اور اس کا جو ویژن ہے, اس کا مشن ہے اس پروجیکٹ کا, اس کو اسی کے ٹرو سینس کے ساتھ لیتے رہیں گے. ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے, ایک جنرل باڈی جو ان کا ہے, جنرل باڈی کو لے کر ایگزیکٹو ممبرس کو لے کر ایک ڈیموکریٹک طریقے سے جو بھی ایک مشاورت ہوگا ان کو سامنے انشاءاللہ لایا جائے گا. آخر میں ایک دفعہ پھر میں اوپ آرگنائزیشن اور اس کے ساتھ ساتھ
جو کینڈیڈیٹس تھے ان دونوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے مجھے موقع دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کریم صاحب یہاں پر موجود ہے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے ہوپ کے، انہوں نے ایک زبردست قسم کا یہاں پر ایک انیشیٹو لایا، اور اس کے ساتھ ہیڈ آف پروگرام گلخان نصیر صاحب جو کہ ہم جیسے ہی بیٹھے تو اس پروجیکٹ کو، اس کے نیٹ ورک کے اغراض مقاصد دیکھا تو بہت ماشاءاللہ ایک زبردست طریقے سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ آرگنائزیشن ہے، اس آرگنائزیشن میں جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک ویژن رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، اور ایکسپیرینس اور پروفیشنل لوگ ہیں، تو یہ ہمارے لیے آسان ہوگا۔ ہمارے لیے اس وقت مشکل ہوتا ہے یہاں آرگنائزیشن کے لوگوں کو گراس روٹ کی چیزوں کا پتہ نہیں چلتا اور کام کے بارے میں پتہ، ان کو اپنے کام کے حوالے سے بہت زیادہ علم ہے اور عبور حاصل رکھتے ہیں، تو ہمارے لیے انشاءاللہ اتنا مشکل نہیں ہوگا کہ ہم اس کے مقاصد کو آگے بڑھا کے لے جائیں۔ آخر میں ایک دفعہ پھر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اعتماد پر پورا اتروں گا۔ اللہ حافظ۔